الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رسالہ کشیریہ میں سے حضرت ابو محفوظ حضرت معروف بن فیروز کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ اکابر مشائخ میں شمار ہوتے تھے، ان کی دعائیں اکثر قبول ہوا کرتی تھیں، یعنی مستجاب الدعوات تھے یہ، اور قبر اطہر کے توسل سے اکثر لوگ شفایاب ہوتے تھے۔ اہل بغداد کہا کرتے تھے کہ ان کی قبر تجربہ شدہ تریاق ہے۔ آپ حضرت علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے۔ 200 ہجری میں وصال ہوا اور دوسری روایت کے مطابق حضرت کرخی کا وصال 201 ہجری میں ہوا۔ آپ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ ایک دن آپ نے سری سختی سے فرمایا کہ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو میری قسم دے کر مانگ لیا کرو۔ میں نے اپنے استاد گرامی حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ حضرت معروف کرخی کے والدین نصرانی تھے۔ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ والدین نے انہیں ایک عیسائی استاد کے پاس بٹھا دیا۔ جب استاد یہ کہتا کہ اللہ 3 میں تیسرا ہے تو آپ کہتے کہ نہیں، وہ تو ایک ہی ہے۔ اس پر استاد نے آپ کو بے تحاشا مارا۔ آپ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے والدین کہا کرتے تھے کاش معروف واپس آ جائے، وہ جس دین پر بھی ہوگا ہمیں منظور ہے، بلکہ ہم بھی اس کا دین اپنا لیں گے۔ چنانچہ آپ حضرت علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ کے دست اقدس پر مسلمان ہو گئے۔ گھر واپس آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی کون ہے؟ تو کہنے لگے معروف ہوں۔ اہل خانہ نے پوچھا کہ کون سا دین اپنا چکے ہو؟ آپ نے کہا دین حنیف۔ چنانچہ آپ کے والدین بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر حربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے سنا، بتاتے تھے میں نے حضرت معروف کرخی کو خواب میں دیکھا کہ وہ عرش کے نیچے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار تو ہی جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ معروف کرخی ہے جو میری محبت میں مدہوش ہے اور اسے میری ملاقات ہی سے افاقہ ہوگا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ مجھے داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہا جو کام کر رہے ہو اسے ترک نہ کرنا، کیونکہ اسی عمل سے تمہیں رضا الہی حاصل ہے۔ میں نے کہا وہ کون سا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو تم ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہو، مسلمانوں کی خدمت کرتے ہو اور انہیں پند و نصیحت کرتے رہتے ہو۔ حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، وہ وصال فرما چکے تھے۔ میں نے پوچھا اللہ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے بتایا کہ اس نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے کہا کیا عبادت گزاری اور پرہیزگاری کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس بنا پر کہ میں نے ابن سماک کی نصیحت قبول کر لی تھی، باقاعدہ فقیر بن گیا اور فقیروں سے محبت شروع کر دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ابن سماک سے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا تعلق تھا۔ تو ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت معروف کرخی کو نصیحت۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص کے پاس ٹھہر گیا، ابن سماک نام تھا اور وہ واز کر رہے تھے۔ دوران واز کہنے لگے جس شخص نے مکمل طور پر اللہ سے قطع تعلق کر لیا، اللہ قدرے اس سے توجہ ہٹا لیتا ہے، اور جو دلی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، پوری کائنات کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، اور جو کبھی کبھار اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی وقت اس کی طرف اس کی صرف توبہ فرما لے۔ چنانچہ ان کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی، میں اللہ کی عبادت میں متوجہ ہو گیا اور اپنے سابق سارے کام چھوڑ دیے، ہاں اپنے آقا حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت جاری رکھی۔ پھر میں نے حضرت ابن سماک کے واز کے بارے میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا نصیحت قبول کرنا چاہو تو یہی کافی ہے۔ علامہ قشیری کہتے ہیں مجھے یہ واقعہ حضرت محمد بن حسین نے سنایا تھا، انہوں نے بغداد میں عبد الرحیم بن علی الحفاظ سے سنا، انہوں نے محمد بن عمر بن فضل سے، انہوں نے علی بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے معروف کرخی سے سن کر بتایا۔ آپ مرض موت میں تھے کہ آپ سے کہا گیا کوئی وصیت کیجیے تو فرمانے لگے جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قمیص صدقہ کر دینا، میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے ویسے ہی ننگا جاؤں جیسے اس میں آیا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک ماشکی کے قریب سے گزرے، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ہاں سے پانی پینے والے پر اللہ رحم فرمائے گا۔ آپ روزہ رکھے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود آگے بڑھ کر پانی پی لیا۔ آپ سے کہا گیا تم روزے سے نہ تھے؟
آپ نے کہا ہاں روزے سے تھا، لیکن میں نے ان کی دعائے بخشش پر امید لگا لی ہے۔